الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نعمتیں بانٹتا جی سمت روزی شان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت روزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں گر تو مان گیا نعمتیں بانٹتا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل وعلا واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر اس دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے دو بعد گرامی قدر اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حق چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے متعلق جڑا چند ایک گزارشات جڑیاں قرآن و حدیث تو پیش کیتیاں جان گیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے سن سنا کے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پکی سچی غلامی اور محبت انہوں نے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک علیہ السلام دے جان ساراں دا ذکر کیتا، آقا کریم علیہ السلام دے غم خاراں دا ذکر کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے حبداراں دا اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا، اور خلفائے راشدین انہاں دی قرآن دی اس آیا کریمہ جڑے خطبے دے اندر میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے چون یاراں دا بالخصوص ذکر کیتا، اور مفسرین نے بھی اس گل دے اتفاق کیتا ہے کہ اس آیا کریمہ دا جڑا شان نزول لب لباب ہے، اور خلفائے راشدین نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں جڑیاں عظمتاں شاناں عطا فرمائیاں نے، جو عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد سب نالوں پہلے خلیفہ جڑے حضور دے ہوئے نے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق نے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی تے چوتھے خلیفہ راشد مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماندا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ، اور جڑے انہاں دے نال نے، اس تو مراد مفسرین فرماندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جڑے ہر وقت حضور دی معیت دے اندر جنہوں رب کائنات نے جگہ عطا فرمائی۔ اگے اللہ دا قرآن کہندا ہے اشداء علی الکفار، فرمایا کافراں دے بڑے سخت نے، اونج تے سارے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کفار واسطے سخت ترین سن، لیکن انہاں سارے دے وچوں زیادہ جڑے جلدی صحابی نے وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے کافراں دے بڑے سخت نے۔ آیا کریمہ دے اس جزء تو مراد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جڑے کافراں تے بڑے سخت نے۔ اگے اللہ دا قرآن کہندا رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحیم و کریم نے۔ ویسے تو سارے صحابہ آپس کے اندر بڑے رحم دل سن، بڑا انہوں نے آپس کے اندر شیر و شکر سن، آپس کے اندر بڑی پیار تے عقیدت و محبت سی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حد تو زیادہ جڑا صحابہ دے نال غریبہ دے نال پیار کرنے والے سن۔ رحماء بینہم، اس آیہ کریمہ تو مراد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چوتھی آیہ کریمہ دا جڑا جزو ہے تراہم رکعن سجدا، کہ تو انہوں نے ویکھیں گا ہر وقت رکوع کردیا ہویا اور سجدے دی حالت وچ انہوں نے ویکھیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤندا ہے یہ انہوں دے اے چار خلفائے راشدین نے تراہم رکعن سجدا، اس تو مراد مفسرین فرماندے نے جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ جڑے صحابی سارے نمازی پرہیزگار سن، تہجد گزار سن، لیکن علی المرتضی کو چوکی رب کی عبادت کرنے والے سن۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندا ہے کہ سارے جڑے نبی دے جان نثار نے اللہ دا فضل تلاش کرنے والے سن۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا فضل تے دی رضا حاصل کرن دی ہر وقت انہاں نوں حسرت امید ہوندی سی، اسے کوشش دے اندر ہوندے سن۔ اللہ فرماندا مثلہم فی الانجیل ومثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انہاں لوکاں دیاں شاناں میں انجیل دے وچ بھی بیان کیتیاں نے تے نالے تورات دے وچ بھی بیان کیتیاں۔ ایک خلفائے راشدین نے انہاں تو پہلے آیا کریمہ دا جڑا پہلا حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے متعلق محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے، اللہ دے رسول نے والذین معہ، کیونکہ میرا عنوان چار یار نے، میرے آقا کریم علیہ السلام دے جڑے چار یار نے انہاں دی عظمت و شان بیان کرنی ہے۔ پھر اللہ نے نبی پاک دا ذکر پہلے کیتا، دنیا نو پیغام دے دیتا گیا کہ صحابہ دا اوہی بندہ فرما بردار تے نوکر ہو سکتا ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا نوکر ہوئے۔ صحابہ دا سچا محب وہی ہو سکتا ہے جڑا محمد عربی دا تابعدار ہوئے،
کیوں؟ صحابہ دی عظمتاں تے شاناں ساریاں مصطفیٰ دی وجہ تو نے. اہل بیت دا نوکر تے گدا گر وہی ہو سکتا ہے جڑا پہلے آقا کریم دا غلام ہوئے. اللہ دی عزت دی قسم ہے اسا صحابہ دی عظمت نو بھی تاں تسلیم کرن والے ہاں کہ صحابہ نے آقا کریم نال وفا کیتی ہے. اسا اہل بیت نال بھی تاں پیار کرن والے ہاں کہ اہل بیت دا تعلق مصطفیٰ کریم دے نال ہے. اللہ حضرت نے تاں ہی فرمایا ہے. آپ فرماندے نے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. آکے اب سب نے پہلے اگر ذات مصطفیٰ نو منیا جائے تو پھر ابو بکر نو منن دا فائدہ ہوئے گا, عمر نو منن دا فائدہ ہوئے گا, عثمان غنی نو منن دا فائدہ ہوئے گا, تے حیدر کرار نو منن دا فائدہ ہوئے گا. پہلے ذات مصطفیٰ نو منیا جائے. اسی طرح سے اہل بیت کی محبت جو بیان کیتی جائے گی سب نے پہلے آقا کریم دی اتباع کی جائے, پھر علی المرتضیٰ نو منن دا فائدہ ہوئے گا, بی فاطمہ الزہرا دی آپ عقیدت رکھن دا فائدہ ہوئے گا, حیدر کرار دی محبت, سیدہ کائنات دی محبت تو بعد امام حسن تے حسین دی محبت دا فائدہ ہوئے گا. اگر انہاں نالوں پہلے ذات مصطفیٰ نو منیا جائے کیونکہ سارے دے سارے ایمان دا مرکز تے محور محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. اور آقا کریم تو بعد اہل بیتیاں بھی بڑیاں شاناں نے, تو میرے آقا کریم دے خلفاء دیاں بھی بڑیاں شاناں نے. ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اساں نبی دے گھر والوں دے غلام, اساں نبی دے در والوں دے بھی غلام, اساں نبی دے گھر والوں دے بھی نوکر ہاں, اساں نبی دے در والوں دے بھی نوکر ہاں. نہ اساں در والوں نو چھڑ سکنے ہاں نہ نبی دے گھر والوں نو چھڑ سکنے ہاں. جدوں انہاں دو عقیدیاں دا اگر کوئی مرکز تے محور ویکھنا ہوئے, خدا دی عزت دی قسم ہے سنیاں نو ویکھ لو, اگر اہل بیت دے ذکر دی گل آوے گی تے آکھن گے کملی والے آ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اگر نبی دے صحابہ نو منن دی گل آوے گی تے وہ سنیاں دے مسجداں دے وچوں یہ بھی آواز بلند ہوے گی, اور میرے آقا دے غلام جڑا ابو بکر دا منن والا ہے او ساڈے نال چل سکدا ہے, جڑا ابو بکر دا منن والا نہیں نہ او اہل سنت دے وچ داخل ہے بلکہ رافضی تے خارجی ہو سکدا ہے. سنی او ہے کہ جڑا اہل بیت دی محبت تے صحابہ دی محبت دا گلدستہ بنیا ہوئے, او اللہ دی عزت دی قسم ایتھے بھی شانہ والا ہے, او قبر حشر دے اندر بھی شانہ والا ہوئے گا. سارے محبت کا سبحان اللہ. حضرات کرام توجہ فرمان, امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العالمین قرآن دے وچ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ کہندا محمد اللہ دے رسول ہیں, اور اس تو بعد والذین معه اللہ نے خلفاء راشدین دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندا جڑے انہاں دے نال رہن والے نے, جڑے انہاں دے نال رہن والے نے, جڑا انہاں دی معیت وچ رہن والے نے. علماء کرام دے مفسرین کرام فرماندے نے اس معیت تو مراد جڑا ہر وقت آقا کریم دے نال رہن والے میرے آقا دے سارے صحابہ جانسال نے, لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے کوئی صحابی ایک دن آقا دے قریب ہوئے او دی ڈیتھ ہوگی, وفات ہوگی یا شہادت ہو گئی, وہ کوئی صحابی 2 دن رہا ہے, کوئی صحابی میرے آقا دے نال چند مہینے رہا ہے, کوئی صحابی چند سال میرے آقا کریم دے نال وقت گزارے ہے. لیکن قربان جاوا ابو بکر صدیق دے مرتبے تو جنہیں بچپن بھی آقا دے نال گزارے ہے, جنہیں لڑکپن بھی آقا دے نال گزارے ہے, جنہیں جوانی بھی آقا دے نال گزاری ہے, جنہیں جناب نبوت تو پہلا زمانہ بھی آقا دے نال گزارے ہے, جنہیں 40 سالوں تو بعد بھی ہر لمحہ آقا دے نال گزارے. انج کہہ لو میرے آقا دا زمین دے اوتے جسم دا سایہ کوئی نہیں سی, میرے آقا سائے تو پاک سن, لیکن سائے دی طرح جنہیں ہر وقت آقا دے نال وقت گزارے ہے انہوں خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق کہندے.
جلے ہر وقت آقا دے نال وقت گزارے انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جانا ہے. میرے آقا دے نال بچپن تو لے کے میرے آقا دے نال سفر بھی کیتا ہے, حضر بھی کیتا ہے, غار دے وچ بھی رہے ہیں, بلکہ قیامت تک مزار دے وچ بھی داخل ہو چکے ہیں. جنہوں ابو بکر لمحہ لمحہ آقا کریم دے نال وقت گزار رہے ہیں, لمحہ لمحہ آقا دے نال اپنی زندگی گزار دیتی ہے. اس تو بعد میرے آقا کا انتقال ہو گیا, آقا دنیا تو پردہ فرما دے. ابو بکر صدیق اپنی آخری حسرت بھی ایک کوئی بیان کی ہے, میرے آقا دے مزار دے نال میرا مزار بن جائے, آقا دی قبر دے نال میری قبر بن جائے. حضرت ابو بکر صدیق نالے روندے نے نالے کلاندے نے ایک کوئی آواز دیندے نے, او دنیا والیو ابو بکر قبر دے وچ بھی ایک کوئی پکار پکار کے کہندا گیا وے, اور قیامت تک ابو بکر دا پیغام سن لو. ابو بکر کی کہندے نے کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے, او کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا, کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے, او کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے, او سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے, سب کچھ سونے تو نثار ہونا. کسے پوچھے ابو بکر صدیق تیری حسرت تمنا کی ہے؟ ابو بکر صدیق کے اندر حضرت صدیق نے ایک دل دی تمنا سی, حضرت صدیق نے ایک دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا, یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے, یار نال یار دا مزار ہونا, یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے, یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے, کوئی حیاتی دا معیار ہونا. اللہ دی عزت کی قسم, اللہ دا قرآن بھی کہنا ہے جڑے محمد مصطفیٰ دے غلام نے, جڑے محمد دی معیت کے اندر رہندے نے, اس تو مراد جناب ابو بکر صدیق نے, جنہاں ہر لمحہ آقا کریم دے نال وقت گزارے, جنہاں اپنی جوانی بھی آقا دے نال لا دتی, جنہاں غار دے وچ جا کے اپنے جسم دی پرواہ نہیں کیتی, سب دے ڈنگ کھاندے رہے لیکن دنیا نو پیغام دیندے رہے. او دنیا والیو جدوں وفا دا سبق یاد کرنا چاہو گے ابو بکر صدیق نو یاد کرو. ابو بکر ایہو جی وفا کر کے جاندا پیا, اپنی جان بھی آقا دے نال لا دتی ہے, اپنا مال بھی آقا دے نال لا دتا ہے, اپنی اولاد بھی آقا دے نال لا دتی ہے. آؤ
حضرت عمر فاروق دا ذکر کرتا جاواں، اے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق جنہیں ہر وقت آقا دی معیت کے اندر وقت گزاریا۔ اللہ دا قرآن اگے کی کہندا ہے اشداء علی الکفار، میرے محمد دے جڑے غلام نے انہاں دی دوجی نشانی ہے او کافراں تے سخت ہوندے نے، او کافراں تے او بے باک ہوندے نے، کافراں واسطے فولاد بن جاندے نے۔ اے مومن دی نشانی ہے میرے آقا دے سارے جانسار کافراں دے نال تعلق نہیں رکھدے، کافراں نال رشتہ داریاں نہیں رکھیاں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے سارے صحابہ میرے آقا دے جانسار وہ سارے کافراں واسطے نرم گوشہ نہیں سا رکھدے، لیکن انہاں صحابہ دے وچ جڑا مراد مصطفیٰ ہے، جڑا دعائے رسول ہے جناب عمر بن خطاب، ایک کافراں واسطے سارا نال زیادہ سخت سن۔ اللہ قرآن کے اندر بھی انہاں دا ذکر کردا ہے اشداء علی الکفار، جڑا محمد دا غلام ہے او جناب محمد دے نال وی نال نالے کافراں واسطے سخت ہوندا ہے، کافراں واسطے سخت ہے۔ اتنے کو اج کوئی سختی دی جہاں کفار واسطے بد عقیدہ لوگوں واسطے کوئی سخت گل کر دی تے جاوید آ کے جاندا ہے یہ بندہ بڑا بڑا شدت پسند ہے، یہ بندہ انتہا پسند ہے، اے جناب اے شر پسند عناصر نے کہ جڑے کفار نو لڑکن کے آواز دے کے انہاں کافراں نو لڑکن مار کے کہندے نے محمد عربی دی عزت و ناموس کی طرف جڑی آنکھ بھی چک کے دیکھے گا وہ آنکھ کٹ دیتی جائے گی، جڑا بازو محمد کی عزت کی طرف بڑھے گا وہ بازو تل کو جدا کر دیتا جائے گا۔ انہوں جناب انتہا پسند، انہوں شدت پسند لقب دیتا جاتا ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن کہندا ہے آکھیا مومن ہوندا ہی ہوے جڑا محمد نال نال رہندا ہوے، جڑا محمد دی معیشت رہندا ہوے، دنیا ایک سائر تے ہو جائے، دنیا ایک نکڑ تے ہو جائے، دوسری سائر تے کوئی بھی نہ ہوے، محمد عربی دی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوے تے جڑا دنیا نو چھوڑ کے عظمت مصطفیٰ دے جھنڈے دے تھلے کھلو کے اعلان کرے گا کہ یہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا انتہا پسند کرے، دنیا شدت پسند کرے اور دنیا داراں دی پرواہ نہیں کرتا، انہوں پرواہ ہوندی ہے یا عرشاں دے رب دی پرواہ ہوندی ہے یا فرشاں دے محمد مصطفیٰ دی پرواہ ہوندی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت پسند سن، ہر وقت سوٹا ہاتھ میں رکھتے سن کہ کتنے بھی اسلام دشمن سامنے آ جائے، کوئی بھی اسلام کی مخالفت کرے، اللہ کی حقاں کا میں اسے وقت نفاذ کرنا ہے، میں اسے وقت اللہ کی حق میں جاری کر دینی ہے، درہ ہر وقت ہاتھ میں رکھتا ہے۔ میں کیا قربان جاوا عمر تیری شان تو رب نو تیری اے ادا گئی اتنی پسند آ گئی، رب نے قرآن چ کہہ دیتا محمد کا غلام او نہیں جڑا عمل دا سبق دین والا ہوئے، محمد کا غلام او ہوئے جتے عزت اسلام کی بات آ جائے، جتے عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جتے عزت شریعت کی بات آ جائے، اس وقت ڈنڈا اٹھانا پوے، ڈنڈا بھی اٹھا کے میدان میں چندا ہے کہ جتے اپنی ذات کی گل آ جائے آکھیا میری ذات کی حیثیت کی ہے، میں کتا پاک رسول اللہ کا اپنی عاجزی کی انتہا کر دے ہوئے وہ آقا کا غلام ہے کہ جڑا جناب چپ کر کے
حجرے سے بیٹھ گئے محمد کا غلام نہیں ہو سکتا. محمد غلام کی پہلی نشانی ہے محمد نال نال والذین معہ, محمد نال نال. دوسری نشانی یہ ہے وہ کافراں واسطے نرم گوشہ نہیں رکھدا, کافراں واسطے سخت دل رکھن والا ہوگا. ایک قرآن دا ایک خلاصہ عمر دی شان بیان کر رہے ہیں. اشداء علی الکفار, کافراں دے سخت ہوندے. بدقسمتی ہے ساڈی, اج دے حکمران تے مسلمان کافر واسطے نرم دل, مسلماناں واسطے سخت دل. عزت مصطفیٰ کی بات کیتی جائے, حضور کی عزت و ناموس دا چوکیدارا کیتا جائے, حکمران وقت پابند سلاسل کر دیں نے بھی یہ مولوی بولنا پیا ہے, یہ سید بولنا پیا ہے, یہ پیر بولنا پیا ہے, ان سلاخوں کے پیچھے کر دیتا جائے. اتنا انڈیا کے نال کرتارپور کا بارڈر کھول کے انہوں جناب انہوں واسطے یہ پاکستان دا ویزا فری کر دیتا جائے اور حج دے ہوتے جناب ایک اضافی ٹیکس لا دیتا جائے. مسلمانوں کے نال دشمنی کر کے کفار کے نال یاریاں لاؤن والے وقت یزید کے ہو سکتے ہیں. محمد غلام نہیں, میرا محمد کا غلام ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ کل بھی کافراں دی اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرن والا سی. وہ اج دی تاریخ دے اندر بھی بھاوے ترکی دا صدر طیب ارتگان ہوے جڑا کافراں دی اکھاں چ اکھاں پا کے گل کردا ہے, وہ کل بھی امت مصطفیٰ دا ہیرو سی, وہ اج بھی امت مصطفیٰ دا ہیرو ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم زندہ باد, تاجدار ختم زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. عمر فاروق بڑے سخت سن کافراں واسطے. سبحان اللہ. دلیل نال گل کرو نا. دنیا کا سب تو بڑا کافر کون ہے؟ سب تو بڑا کافر شیطان. کون بولو؟ سب نال پہلا کافر عزت ناموس انبیاء دا شیطان ہے. سب تو بڑا کافر جنہیں آدم سجدہ نہیں کیتا نور مصطفیٰ ویکھ کے. سب نے بڑا کافر شیطان ابلیس لعنتی ہے, سب تو بڑا ہے وہ کافر ہے. تو سب نے پہلا کافر ہے جنہیں نبوت کا انکار کیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کیتی ہے, شیطان بن گیا ہے. لیکن اے سب تو بڑا کافر جڑا ہے, سب تو پہلا کافر جڑا ہے, اے عمر تو بھی ڈردا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. عمر تو ڈردا ہے. سب نہ پہلا کافر تو سب تو بڑا کافر عمر تو ڈردا ہے. میرے آقا نے عمر نے مخاطب کر کے آخیا یا عمر الشیطان یفر من ذل عمر. عمر تو جتوں لنگ جائے, جتھے جتھے تیرا سایہ بھی پہ جاتا ہے, شیطان اتوں بچ کے تو شیطان اتوں نس جاتا ہے. الشیطان یفر من ذل عمر, شیطان عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. میں کیا عمر تیرے مقدر پہ میں قربان جاؤں, شیطان کل بھی تجھ سے بھاگ رہا تھا اور شیطان آج بھی تیرے نام سے بھاگ رہا ہے. سنی کل بھی تجھ سے پیار کرنے والا تھا اور سنی آج بھی تیرے نعرے لگا رہا ہے. اج بھی عمر کے نام تو سینہ پٹ رہے ہیں. عمر کا نام آتا ہے تو بھج جاندے. اج بھی شیطان عمر کے نام تو دوڑ رہا ہے. تو شیطان میرے آقا دا فرمان ہے کہ شیطان عمر دے سائے تو بھی دور ہوندا ہے, عمر دے سائے تو بھی دور ہوندا ہے. معلوم ہویا اگر شیطان عمر فاروق دے سائے تو جناب بھج جاندا, دور ہو جاندا ہے, تو اے عمر تے میرے آقا دے در دا گدا تے نوکر ہے. محمد مصطفیٰ دا مقام کی ہوگا. شان صحابہ بھی ہے لیکن شان صحابہ مصطفیٰ کی وجہ سے. شان صحابہ بزبان مصطفیٰ, لیکن پہلے مقام مصطفیٰ, پھر
شان صحابہ عمر نشانہ نے نبیان کتھا میرے آقا کریم کی زبان دی وجہ تھی. آگے آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی تشریف لے کے آئے. ابو بکر صدیق کی مسجد وچ نے. ابو بکر آہستہ آہستہ ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 رام رام نہ ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق بلند آواز میں ذکر خدا کر رہے ہیں. میرے آقا کریم نے ابو بکر صدیق نے جا کے پوچھا ابو بکر تو کیوں دل دے وچ ذکر کر رہے ہیں آرام آرام نہ کیوں ذکر کرنا ہے. عرض کہتے یا رسول اللہ میں انہوں سنا رہے ہاں کہ جرا دل دیاں سنن والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور میں انہوں سنا رہا جرا دل دیاں سنن والا ہے. اس بات سے میں آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. میرے آقا فرمایا ٹھیک ہے. میرے آقا نے کوئی منع نہیں کیتا. میرے آقا نے نہیں آکھیا کہ تو ٹھیک ہے عمر غلط ہے. میرے آقا عمر فاروق کے قریب چلے گئے. عمر فاروق جرا جناب ضربہ نہ لا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا فرمایا عمر اتنی بلند آواز نال رب کا ذکر کیوں کرنا پیا. عرض کیتی مازاق دی اکھا والیا میں اللہ کا ذکر بلند آواز نال کر کے جڑے ستے ہوئے نے انہاں نوں جگا رہا تے شیطان نوں بھجا رہا. ستیاں نوں جگا رہا تے شیطان نوں بھجا رہا. اے میرے آقا دی بات عرض کیتی. میرے آقا فرمایا عمر تو بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے. ابو بکر جانے ذکر کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. داتا اجمیری نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کشف المحجوب شریف کے اندر. حضرت داتا علی گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق منزل مشاہدہ سے تھا. مشاہدہ کی ہوتا ہے آمنے سامنے. ابو بکر صدیق منزل مشاہدہ کے فائز سن اور عمر فاروق منزل مجاہدہ کے فائز نے. عمر فاروق اپنی جگہ تے ضربہ نہ لا کے اوہ ذکر پہ کرتے ہیں کہ جتنے ابو بکر پاؤ چکی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس تو اگے نبوت کا مرتبہ رہ جاندہ ہے. بقایا غوثیت قطبیت ابدالیت اور ولایت سارے درجے تھلے لیندے ہیں. اور ابو بکر اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں جنہوں منزل مشاہدہ کیا جاندہ ہے. وہ تو حق دے جلوے ویکھی جاندہ ہے. وہ تو حق دا ذکر دل چ کری جاندہ ہے. ہن حضرت عمر فاروق کی دا فرمان کہ میں ستیاں نو جگا رہے ہیں ستیاں نو تے شیطان نو بھجا رہے ہیں. عمر فاروق دے اس ظاہری زمانے دے اندر شیطان تے کتے کتے حملے کردا سی نا. کتے کتے شیطان نے کوشش کرنی چھپ چھپا کے. نہ تو ٹی وی سی نہ کوئی ڈشاں سن نہ کچھ نہ کیبلاں سن نہ کوئی بے حیائی تے فحاشی تے اریانی نہیں سی. عمر فاروق آندے سن میں بلند آواز نال ذکر کرنا تاکہ شیطان بھج جاوے. اج دا زمانہ جڑا ہے اریانی بھی عام ہوگی فحاشی بھی عام ہوگی فلماں بھی عام ہو گیا بدکاریاں تے سریاکاریاں ساری چیزاں عام ہو گیا. ہن عمر دے اس قاعدے کلیے نو سامنے رکھ کے آپ ہی جڑا فیصلہ کرو. عمر اس وقت بلند آواز نال ذکر کر رہا ہے تاکہ شیطان بھج جاوے. شیطان حملے کرتا نہیں چھپ چھپا کے. سنیا آپ ہی غور کر لے وہ زمانہ کتنا پکیزہ سی لیکن عمر شیطان نو بچا رہا سی. اج دے گھر گھر شیطان موجود ہے تے تینوں نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر نال تکلیف ہوندی ہے درود و سلام نال تکلیف ہوندی ہے. اور عمر دا غلام بن جا. اگر عمر اس وقت بلند آواز نال ذکر کر کے شیطان نو بچا رہا سی تے سنیا تینوں مبارک ہوے تو آقا دا ذکر بلند کر کے کبھی اذان دی صورت کے اندر کبھی کلمہ دی صورت کے اندر کبھی درود و سلام دی صورت کے اندر تو شیطان بھی بچا رہا ہے میں شیطانیت اثرات بھی ختم کروا رہے ہیں. یہ خود حساب لانا چاہیے کتنی کی ضرورت ہے شیطان نو بجاؤں دی بلند آواز ذکر کرنا. یہ عمر فاروق دے اس قاعدے کلیہ نو سامنے رکھ کے کوئی بدعت نہیں کوئی شرک نہیں. خدا دی عزت کی قسم ہے عنوان علیحدہ ہے. صحابہ کرام نے یہ بھی بیان کیتا کہ میرے آقا نے عمر فاروق نو غلط نہیں کیا ابو بکر نو غلط نہیں کیا. آکھے ابو بکر تو بھی اپنے مقام تے ٹھیک ہے تے عمر فاروق بھی اپنے مقام تے ٹھیک ہے. تیجا خلیفہ حضرت عثمان غنی بپر رکھا سبحان اللہ.
اللہ کا قرآن کہتا رحماء بینہم، صحابہ آپس کے اندر بڑے رحیم و کریم سن، آپس کے اندر بڑے رحیم و کریم سن. تو سیدنا عثمان غنی تو ود کے کوئی رحیم، سارے صحابہ رحیم و کریم ہے سن، لیکن انہاں خلفاء دے وچوں میرے آقا دے قریبیاں دے وچوں عثمان غنی جیسا رحیم و کریم شاید ہی کوئی دوسرا صحابی ہوئے، لیکن انہاں دی خاصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مسجد مدینہ پاک دے اندر اپنے گھر دے وچ شہید ہونا تے پسند کر لیا ہے. آکھیا عثمان حکم دے وہ اساں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے اساں انہاں بلوائیاں نو تہاڈے دروازے تو دور کر دینے آ. آکھیا نہیں، نبی دے مدینے دے اندر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن نبی دے شہر دے اندر کوئی خون آلود قمیض بھی لیا کے اللہ کی بارگاہ وچ پیش کر دے، یہ وہ وجہ میں بنیا ہوا. آخیا میں نہیں چاہتا، عثمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے لیکن نبی دے شہر دے اندر خون نہیں نکلے. عثمان غنی اتنا رئیس عرب ہے، اتنا امیر ترین بندہ ہے کہ بیت المال نال زیادہ عثمان غنی دا اپنا مال ہے. غریباں نال ہر وقت کوئی جمعہ ایسا نہیں سی ہوندا عثمان غنی جس جمعے غلام آزاد نہیں سی کرتے، کوئی جمعہ ایسا نہیں سی ہوندا غلام آزاد نہ کرن. بڑے غلام آزاد کیتے جو خلیفہ وقت بن گئے. حضرت عثمان غنی جنگل وچ جا کے لکڑیاں کا گٹھا چک کے عثمان غنی مدینے کی طرف واپس تشریف لے کے آئے. جو بستی چ داخل ہوئے غلاماں دی قطاراں لگیاں نے، ہاتھ بن کے کھلوتے نے. عرض کیتی حضور اے گٹھی لکڑیاں دی ساڈے سراں تے رکھ دیو، اچھا تہاڈے خرید کے آزاد کیتے غلام جو موجود آ. عثمان غنی کہندے نے جربت نفسی، میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پیا، میں اپنے نفس نو تکلیف تا پیا دینا کہ تاکہ پتہ چل جائے میرا نفس جیڑا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر اپنے عملاں دا بوجھ چک سکتا ہے یا نہیں. لہذا میرا وزن تسا نہ چکو، میں اپنے نفس دا خود محاسبہ کرنے والا جڑیاں انیاں شاناں والا ہوئے. اور اس تو وڈی شان کی ہے مصطفیٰ کریم نے دو بیٹیاں جنہیں نکاح کے وچ دتیاں ہون انہوں عثمان غنی آکھے. چوتھا خلیفہ اربع رابعہ، چوتھا خلیفہ. اقوالیاں کہیں جاندیاں نے علی دا پہلا نمبر، علی دا چوتھا نمبر. میرا زیادہ کوئی اہل بیت نہ پیار بھی نہیں کرتا. اساں اہل بیت بڑی سونی بیان کرنے ہیں، سارا عقیدہ ہے، ایمان دا حصہ ہے، لیکن خلافت کے لحاظ نال علی دا چوتھا نمبر ہے. جڑا بندہ کرے علی دا پہلا نمبر ہے اور در پردہ ابو بکر دی خلافت دا انکار کر رہا ہے، ابو بکر دی خلافت تے حملہ کر رہا ہے. اور ابو بکر نو او مسلح مصطفیٰ جدے اوتے ابو بکر کھلوتا ہوئے تے گنبد خضرا دا نبی، نبیاں دا نبی، امام الانبیاء والمرسلین جدے پیچھے کھلو کے 17 نمازاں پڑھیاں ہون انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاتا ہے. جدے پیچھے نبی نے نماز پڑھی ہوئے ابو بکر صدیق آگے. ابو بکر دا پہلا نمبر. خلیفہ رابع ابو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ نے کیا تراہم رکعن سجدہ فرمایا. نبی دے غلاماں دی چوتھی نشانی یہ وے تو ویکھیں گا رکوع کر دیاں یا سجدہ کر دیاں. صحابہ سارے نمازی پرہیزگار سن، صحابہ سارے تہجد اوابین چاشت نفل پڑھنے والے سن، صحابہ سارے جانثار سن، پکے سچے نمازی سن. لیکن علی دا مقام وکھرا ہے. علی انت عبد اللہ کانک تراہ، علی ایسی عبادت کرتا ہے جائے مصطفیٰ نے آکھیا اور لوگوں ایسے رب دی عبادت کرو جائے رب نو ویکھ رہے جے، جائے رب نو ویکھ رہے جے. تے مولا کائنات اینجی عبادت کرتے سن جائے رب تے جلوے چ مگن ہوں. ایک مثال سنو، مولا کائنات نے ایک جنگ دے دوران پیر دے وچ تیر لگ گیا، تیر جنائے اگے کافی چلا گیا، این کھچدے نے تکلیف ہوندی ہے، کھچدے نے تکلیف ہوندی ہے. تے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے آکھیا میرے یارو میرے بیلیو میں نماز پڑھ لگا ہوں، میں نماز نیت لواں گا تے میرے پیر چوں تیر کھچ لیا جائے.
میرے پیر جو تیر کھچ لیا جی علی نے نماز نہیں کی پہلے سجدے چ گئے نے صحابہ تیر کھچ لیا علی نے نماز مکمل کر کے فرمایا وہ تیر کھچ لیا سی وہ تیر کھچ لیا سی آقا حضور پہلے سجدے تسا گئے سو اسا تیر کھچ لیا آقا اللہ کی عزت کی قسم ہے علی کو نہیں پتا تھا کہ تم نے پاؤں سے تیر کھینچ لیا ہے اور علی نماز کا بھی عاشق ہے علی بتانا چاہتا ہے بے نمازی علی کا نوکر نہیں ہو سکتا بے نمازی علی کا ملازم نہیں ہو سکتا جس نے علی کو پانا ہے پہلے علی کے طریقے پہ چل کر اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے رب کو دیکھ رہا ہے پھر علی کے جلوے بھی نصیب ہوں گے علی کے رب کے بھی جلوے نصیب ہو جائیں گے اے چوتھا خلیفہ میرے آقا دا تو جنہیں آواز ایسا دی نماز رہ جائے تو چھم چھم آنسو رہو لگ پین نبی دے چہرے تے آنسو ڈگن حضور پوچھا علی کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والے کوئی گل نہیں فرمایا نہیں واہ بول تے صحیح دلان دی جانن والا نبی پوچھتا ہے علی کیوں عرض کی تھی سرکار سورج چلا گیا ہے آکے پھر کی ہویا ہے اساں جو ہیں سورج جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند الگ نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی اور تجھے کو جنت سے کیا مطلب او منکرا دور ہو ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تعالیٰ انہاں چارہ یاراں دے صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ایمان دے وچ مزید پختگی عطا فرمائے اللہ انہاں دی محبت دے اندر انہاں خلفاء راشدین دے عشق و پیار دے اندر سانو اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین